بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. Final new book 2025, 11th English, Unit number 1. Khatamun Nabiyyin, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم اس یونٹ کی کمپلیٹ ایکسرسائز کا سلوشن کریں گے. ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. کویسچن اے، آنسر دا فالوئنگ کویسچنز. مشقی سوالات کے جوابات کی ویڈیو پہلے ہی میرے چینل پر موجود ہے. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو سوال جواب کا لنک مل جائے گا جہاں سے آپ ویڈیو تک پہنچ سکتے ہیں. کویسچن بی، fill in the blanks using the correct forms of the words in the parenthesis. Sentence number 1. The society of Mecca at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's birth was marked by widespread dash and injustice. ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں. ہم نے اس میں سے ایک آپشن اس بلینک میں پٹ کرنا ہے. وائڈ سپریڈ ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا معنی ہے وسیع پیمانے پر. ایڈجیکٹو جہاں پہ آتا ہے اس کے فوراً بعد انگلش میں ناؤن آتا ہے. اس کا مطلب اس بلینک میں ناؤن آئے گا. اب یہاں پہ 2 ناؤنز ہیں جو ہمارے پاس آپشن میں موجود ہیں، آئیڈل اور آئیڈولٹری. آئیڈولٹرس یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس لیے یہ تو یہاں پہ نہیں آئے گا. وسیع پیمانے پر بت، یہ تو ایک آکورڈ سا میننگ ہوگا، اس کا مطلب آئیڈل یہاں پہ نہیں آنا. دوسری بات جو یہاں پہ دیکھنے والی ہے کہ انجسٹس ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. جب 2 ناؤنز کو ہم نے اینڈ کے ساتھ جوڑنا ہے، اینڈ یہاں پہ ایک کنجنکشن ہے، تو بہتر ہے کہ انجسٹس ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے تو خالی جگہ میں یا بلینک میں بھی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن آنا چاہیے. تو آئیڈولٹری کا مطلب ہوتا ہے بت پرستی اور یہ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. تو یہاں پہ جو کریکٹ والا آپشن بچتا ہے وہ آئیڈولٹری ہی ہوگا. وائڈ سپریڈ، آئیڈولٹری اینڈ انجسٹس. سینٹنس نمبر 2. ڈسپائٹ ارلی پرسنل لاسز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم grew into a man of remarkable آگے بلینک ہے. ریمارکیبل ایک ایڈجیکٹو ہے یا اس میں صفت ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے آپشن میں بتایا ہے کہ انگلش میں اس میں صفت یا ایڈجیکٹو کے بعد ناؤن آ سکتا ہے. ہمارے دیے گئے تینوں آپشنز میں سے 2 آپشنز ناؤن ہیں، کیریکٹر اور کیریکٹرسٹک. اب کیریکٹرسٹک کہتے ہیں خوبی کو، اور انگلش میں جہاں پہ کیریکٹرسٹک آتا ہے اس کے ساتھ اس خوبی کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ خوبی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ اوور آل کردار یا کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شاندار کردار کے حامل شخصیت بنے، حالانکہ ان کو بہت زیادہ ذاتی نقصانات بھی برداشت کرنا پڑے. تو یہاں پہ بیسٹ آپشن ہوگا ریمارکیبل کیریکٹر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحیثیت مجموعی کردار کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ ہم کیریکٹر چوز کریں گے. سینٹنس نمبر 3. ہز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیئر ڈیلنگز ان ٹریڈ ارنڈ ہم a reputation for dash and trustworthiness. trustworthiness ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بھروسہ. اب یہاں بھی پہلے آپشن والی بات ہے کہ درمیان میں اینڈ آیا ہوا ہے اور اس کے دونوں طرف ناؤنز ہونے چاہیے. ٹرسٹ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے تو دیے گئے آپشنز میں سے بہتر ہے ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کو ڈھونڈیں اور اس کو اس میں پٹ کریں. آنیسٹ ایماندار ہوتا ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے، ناؤن نہیں ہے. آنیسٹی یہ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اور یہی ادھر پٹ ہوگا. آنیسٹلی یہ ایڈورب ہے اور ایڈورب یہاں پہ نہیں آئے گا، یعنی یہاں پہ بھی ناؤن ہوگا ایبسٹریکٹ ناؤن، یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اور دونوں اینڈ سے جڑے ہوئے ہیں، اینڈ یہاں پہ کنجنکشن ہے. His fair dealings in trade earned him a reputation for honesty and trustworthiness. Sentence number 4. By participating in Hilful Fuzul, he sallallahu alayhi wa sallam showed his lifelong commitment to dash justice. ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں، uphold, upheld اور upholding. uphold اور upheld یہ دونوں verbs ہیں. uphold ورب کی پہلی فارم ہے جبکہ اپ ہیلڈ ورب کی سیکنڈ فارم ہے. اپ ہولڈنگ اس کو ہم جیرن فارم بولتے ہیں جب پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگایا جائے.
اب دیکھیے یہاں پہ کرنا کیا ہم نے، یہاں پہ ہمیں دیا گیا ہے کمٹمنٹ ٹو اور اس کے بعد بلینک ہے. کمٹمنٹ یہاں پہ ناؤن ہے اور ٹو یہاں پہ پریپوزیشن ہے. اب پریپوزیشن کے فوراً بعد انگلش میں یا تو ناؤن آ سکتا ہے یا پھر جیرنڈ یعنی آئی این جی والی فارم آ سکتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس آپشنز میں اپ ہولڈ اور اپ ہیلڈ یہ تو دونوں وربز ہیں. اپ ہولڈنگ جیرنڈ ہے اور پریپوزیشن کے بعد یعنی ٹو کے بعد یا تو ناؤن آ سکتا ہے یا جیرنڈ آ سکتا ہے. اب دیے گئے آپشنز میں ناؤن تو ہے کوئی نہیں، اس لیے یہاں پہ جیرنڈ پٹ کریں گے. اپ ہولڈنگ جسٹس. سینٹنس نمبر 5. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز ڈیپلی بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's conduct during the trade expedition. دیے گئے آپشنز ہیں امپریس یہ فرسٹ فارم ہے ورب کی، امپریشن یہ ناؤن ہے، امپریسڈ یہ سیکنڈ یا تھرڈ فارم ہو سکتی ہے امپریس کی. اب بچوں یہاں پہ غور کریں تو یہ والا سینٹنس جو ہمیں دیا گیا ہے یہ پیسو وائس سینٹنس ہے. پیسو وائس سینٹنس کا سٹرکچر ایکٹیو وائس سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. پیسو وائس میں یہاں پہ جو واز دیا گیا ہے یہ ہیلپنگ ورب یا آکسیلری ورب ہے، جس کے بعد پیسو وائس ہونے کی وجہ سے واز کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوگی جو کہ اس کیس میں امپریسڈ ہوگی. لہٰذا اس بلینک کے لیے امپریسڈ کا ورڈ یوز ہوگا. سینٹنس نمبر 6. The first revelation was a call to seek knowledge and acknowledge the dash of Allah subhanahu wa ta'ala. یہاں پہ ڈیش میں آئے گا ناؤن کیونکہ اکنالج کی جا رہی ہے اور اکنالج ہمیشہ کوئی چیز کی جاتی ہے، اور اگر چیز ہو تو اس کا ظاہری بات ہے نام ہوگا اور کسی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں. تو یہاں پہ اکنالج کیا جائے گا جنراسٹی کو کیونکہ جنراسٹی ایک ناؤن ہے، جبکہ جینرس یہاں پہ ایڈجیکٹو ہے اور جینرسلی یہ ایڈورب ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پہ نہ تو ایڈجیکٹو آئے گا نہ ہی ایڈورب آئے گا بلکہ ناؤن آئے گا جو کہ ہے جنراسٹی. سینٹنس نمبر 7. The teachings of Islam brought about a dash transformation in the social fabric of Arabia. ٹرانسفارمیشن ناؤن ہے اور بلینک میں جو ورڈ لگے گا وہ ایڈجیکٹو ہونا چاہیے کیونکہ انگلش میں ناؤن سے پہلے ایڈجیکٹو آتا ہے. دیے گئے تینوں آپشنز میں سے ریولیوشنری ایڈجیکٹو ہے اس لیے یہی یہاں پہ فٹ ہوگا. ریولیوشن ناؤن ہے، ریولیوشنائز ورب ہے، ریولیوشنری ایڈجیکٹو ہے اور یہاں پہ ایڈجیکٹو ہی آئے گا. ایڈجیکٹو پلس ناؤن ریولیوشنری اور ٹرانسفارمیشن ہمیں دیا گیا ہے. سینٹنس نمبر 8. ڈسپائٹ پرسیکیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنٹینیوڈ ٹو پریچ ود پیشنس اینڈ بلینک. آگے خالی جگہ ہے. یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ جب بھی دو ورڈز اینڈ کے ساتھ جڑیں گے تو پہلا ورڈ اگر ناؤن ہے اور خصوصی طور پہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے تو بہتر ہے دوسرا ورڈ بھی ہم ایبسٹریکٹ ناؤن ہی ڈھونڈیں. تو ریزیلینٹ، ریزیلینس اور ریزیلینٹلی ان میں سے ریزیلینس ناؤن ہے اور ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ریزیلینٹ ایڈجیکٹو ہے جبکہ ریزیلینٹلی ایڈورب ہے. یہاں پہ ناؤن ایک ہی ہے ریزیلینس، یہی یہاں پہ فٹ ہوگا. سینٹنس نمبر 9. دا چارٹر آف مدینہ انٹروڈیوسڈ پرنسپلس آف سیوک ڈیش اینڈ جسٹس فار آل سٹیزنز. یہاں پہ دو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی اینڈ کنجنکشن ہے اور اس کے بعد ہے ایبسٹریکٹ ناؤن جسٹس. اس کا مطلب ہے بلینک میں بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہی آنا چاہیے. دوسری بات جو یہاں پہ ہمیں ہنٹ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سیوک ایک ایڈجیکٹو ہے اور انگلش میں ایڈجیکٹو کے فوراً بعد ناؤن آتا ہے. لہٰذا ہم نے ڈھونڈنا ان تینوں میں سے ناؤن کون سا ہے. ایکول یہ ایڈجیکٹو ہے، ایکویلٹی یہ ناؤن ہے اور ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، ایکولی یہ ایڈورب ہے. لہٰذا یہاں پہ آئے گا ایکویلٹی جو کہ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اور یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہو گیا ایکویلٹی. جسٹس بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اور درمیان میں اینڈ ہے جو کہ کنجنکشن کا کام یہاں پہ کر رہا ہے. سینٹنس نمبر 10. دا ہجرا واز اے ڈیش مومنٹ دیٹ لیڈ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ آف دا فرسٹ اسلامک سوسائٹی. دیے گئے آپشنز ہیں ڈیسائیڈ، ڈیسیژن اور ڈیسائسو.
ہم دیکھیں کہ بلینک کے فوراً بعد ناؤن آیا ہوا ہے. ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ انگلش میں ناؤن سے پہلے ایڈجیکٹو آتا ہے. تو دیے گئے تینوں ورڈز میں سے ڈیسائیڈ ورب ہے جو کہ ناؤن سے پہلے فوراً نہیں آئے گا. ڈیسیژن بھی ناؤن ہے. ڈیسائسو ایڈجیکٹو ہے. یہ یہاں پہ پٹ ہوگا. دا ہجرا واز اے ڈیسائسو مومنٹ دیٹ لیڈ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ آف دا فرسٹ اسلامک سوسائٹی. Question C. Read the sentence and choose the meaning of the bold word based on how it's used in the text. اس سوال میں جتنے بھی سینٹنسز دیے گئے ہیں ان میں ہر ایک آپشن میں ایک ورڈ ہے جس کو بولڈ کیا گیا یا نمایاں کیا گیا. ہم نے اس نمایاں کیے گئے ورڈ کا جو نزدیک ترین میننگ ہے وہ دیے گئے آپشن میں سے ڈھونڈ رہے ہیں. سینٹنس نمبر 1. The fabric of society was torn by idolatry, tribal arrogance and widespread injustice. فیبرک کا معنی ہوتا ہے ڈھانچہ اور دیے گئے چاروں آپشنز میں سے بی والا آپشن سٹرکچر یہ نزدیک ترین میننگ ہے فیبرک کے لہٰذا بی والا آپشن ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے. سینٹنس نمبر 2. One such incident was his participation in Hilf al-Fuzul, a pact formed to defend the oppressed and uphold justice. پیکٹ کا معنی ہے معاہدہ اور دیے گئے آپشنز میں سے بی والا آپشن نزدیک ترین ہوگا میننگ میں پیکٹ کے. اگریمنٹ جس کا معنی بھی ہوتا ہے معاہدہ. سو وی ول سلیکٹ آپشن نمبر بی. سینٹنس نمبر 3. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would frequently retreat to the cave of Hira seeking solitude and reflection. ریٹریٹ کا معنی ہوتا ہے چلے جانا. ٹیک شیلٹر پناہ لینا یا چلے جانا ایک ہی بات ہے. لہٰذا اس بولڈڈ ورڈ کا نزدیک ترین جو میننگ ہے دیے گئے چاروں آپشن میں سے وہ بی والا آپشن ہے ٹیک شیلٹر. سینٹنس نمبر 4. The Quraysh viewed his message as a threat to their traditions and authority. threat کا مطلب خطرہ اور بی والا آپشن ہے ڈینجر اس کا معنی بھی خطرہ. لہٰذا ہم یہاں پہ بولڈڈ ورڈ تھریٹ کے لیے جو نزدیک ترین میننگ ہے وہ ہے آپشن نمبر بی جو ہم سلیکٹ کریں گے. سینٹنس نمبر 5. The Charter of Medina introduced principles of governance rooted in equality and justice. چارٹر کہتے ہیں میثاق کو. اب یہاں پہ دیے گئے چاروں آپشنز میں سے شپ جہاز، میپ نقشہ، ڈاکیومنٹ دستاویز، اتھارٹی اختیار. میثاق کے جو نزدیک ترین میننگ بن سکتا ہے وہ ہے ڈاکیومنٹ. چارٹر ڈاکیومنٹ دونوں کے معنی ہے دستاویز اس لیے ہم سی والا آپشن چنیں گے. سینٹنس نمبر 6. The Muslims faced ostracism, boycotts and persecution in Mecca. ostracism کا مطلب ہوتا ہے سماجی بیزاری جب کوئی بھی ان کے ساتھ تعاون نہ کرے یا ان کو نظر انداز کرے. ریوارڈ انعام، ایکسیپٹنس قبولیت، ایکسکلوژن نکالا جانا یعنی برادری سے نکال دینا، دھیان نہ دینا، قطع تعلق کر لینا. اور پروٹیکشن حفاظت. جیسا کہ ظاہر ہے کہ آسٹراسزم کا جو نزدیک ترین میننگ ہے ان چاروں آپشن میں سے وہ ہے آپشن نمبر سی آسٹراسزم ایکسکلوژن. سینٹنس نمبر 7. The Hijra was a decisive turning point in Islamic history. Decisive کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کن، پکا. Uncertain غیر یقینی، delaying تاخیر کرنے والا، firm and conclusive پکا اور حتمی، forgettable بلایا جانے والا. یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سی والا آپشن ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے کیونکہ یہ نزدیک ترین ہے میننگ میں ڈسائسو کے. سینٹنس نمبر 8. The Muslims faced relentless persecution for following Islam. persecution کا مطلب ہوتا ہے ظلم و ستم اور دیے گئے چاروں آپشنز میں سے سی والا آپشن میننگ میں بہت نزدیک ہے persecution کے cruel treatment. So we will select option number C. Sentence number 9. The migration to Medina marked a turning point in Islamic history. مائیگریشن ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا.
ریلوکیشن ہجرت یا نقل مکانی، ٹریڈ روٹ تجارتی رستہ، ان ایکٹیویٹی سستی یا غیر فعالیت، میپ چینج نقشہ بدلنا۔ مائیگریشن کا ریلوکیشن نزدیک ترین میننگ ہے، لہٰذا ہم اے والا آپشن سلیکٹ کریں گے۔ سینٹنس نمبر 10، دا چارٹر آف مدینہ یونائٹڈ ڈائیورس کمیونٹیز انڈر اے ماڈل آف پیسفل کو ایگزسٹنس۔ کو ایگزسٹنس بقائے باہمی، مل جل کر معاشرے کی شکل میں رہنا۔ ریبیلین بغاوت، شیئرڈ لیونگ مل جل کر رہنا، مشترکہ زندگی۔ اپوزیشن مخالفت، اتھارٹی اختیار۔ بی والا آپشن شیئرڈ لیونگ مشترکہ زندگی، یہ بہت زیادہ نزدیک ہے میننگ میں کو ایگزسٹنس کے، لہٰذا ہم بی والا آپشن سلیکٹ کریں گے۔ ویکیبلری اینڈ گرامر۔ کسی بھی ورڈ کے دو طرح کے میننگ ہو سکتے ہیں۔ ڈینوٹیٹو میننگ از دا ڈکشنری اور لٹرل میننگ یا لٹرل ڈیفینیشن۔ ڈکشنری میں آپ کو جو معنی ملتے ہیں اس کو آپ بولتے ہیں ڈینوٹیٹو میننگ۔ دوسرا ہوتا ہے کانوٹیٹو میننگ، از دا ایموشنل کلچرل اور سمبولک میننگ اے ورڈ سجیسٹس۔ دوسرا ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ ڈکشنری میننگ تو نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ کے ساتھ ہم نے جذباتی، ثقافتی یا علامتی میننگ جوڑے ہوتے ہیں معاشرے نے۔ اب یہاں پہ سوال کیا ہے، آئیڈینٹیفائی ویدر دا بولڈڈ ورڈ از یوزڈ ود دا لٹرل، جس کو ہم ڈینوٹیٹو کہتے ہیں، اور امپلائڈ، جس کو ہم کانوٹیٹو کہتے ہیں میننگ۔ اس سوال میں جتنے فقرے دیے گئے ہیں اس میں ایک ورڈ بولڈ کیا گیا ہے، نمایاں کیا گیا ہے۔ ہم نے اس فقرے میں یوزج کے حساب سے یا استعمال کو سامنے رکھ کے ہم نے اس نمایاں کیے گئے ورڈ کا دیکھنا ہے کہ اس ورڈ کو اس فقرے میں ڈینوٹیٹیولی یوز کیا گیا ہے، یعنی اس کا ڈکشنری میننگ استعمال کیا گیا ہے، یا پھر کانوٹیٹو میننگ وہاں پہ مراد لیا گیا ہے کہ اس کے جذباتی، ثقافتی یا علامتی میننگ لیے گئے ہیں۔ یہ ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ سینٹنس نمبر 1، دا مسلمز انڈر ٹک اے لانگ مائیگریشن ٹو اسکیپ آپریشن۔ ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے طویل ہجرت کی۔ مائیگریشن کا ورڈ ہے جو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ڈینوٹیٹو اس کا میننگ لیا گیا ہے یا کانوٹیٹو میننگ لیا گیا ہے۔ اب مائیگریشن کا لٹرل یا ڈکشنری میننگ یعنی ڈینوٹیٹو میننگ کیا ہے؟ موونگ فرام ون پلیس ٹو اندر ٹو سیٹل۔ آپ نے رہائش کی خاطر ایک جگہ سے جب دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہجرت۔ کیا یہی معنی مراد لیا گیا اس فقرے میں؟ مسلمانوں نے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ایک طویل ہجرت کی۔ بالکل یہاں پہ اس فقرے میں مائیگریشن کا جو ورڈ ہے استعمال کے لحاظ سے لٹرل یا ڈکشنری میننگ کو ہی شو کر رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ چلے گئے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اور وہیں پہ رہائش اختیار کر لی۔ لہٰذا ہم کہیں گے کہ مائیگریشن کا جو ورڈ ہے اس فقرے میں اس کے ڈینوٹیٹو میننگ لیے گئے ہیں۔ سینٹنس نمبر 2، دا ورلڈ واز کورڈ ان ڈارکنیس بفور دا میسج آف اسلام۔ اس سینٹنس میں جو لفظ نمایاں ہے وہ ہے ڈارکنیس۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے لٹرل یا ڈکشنری میننگ کیا ہے۔ دا ایبسنس آف لائٹ، روشنی کی عدم موجودگی، جہاں پہ روشنی نہ ہو۔ تو اب دیکھیے کہ اس سینٹنس میں روشنی نہ ہونا مراد لیا گیا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو سمبولک میننگ اس کے کیا ہوں گے؟ اگنورنس، انجسٹس اینڈ مورل ڈکلائن، جہالت، ناانصافی اور اخلاقی زوال۔ بالکل اس فقرے میں اس کا اگر کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو سمبولک میننگ ہی مراد لیے گئے ہیں۔ پیغام اسلام سے پہلے دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے لائٹ ختم ہو گئی تھی، لائٹ تو تھی لیکن وہ اخلاقی طور پر زوال کا شکار تھے۔ جو دنیا تھی ناانصافی عام تھی اور لوگوں میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس کا مطلب کہ اس سینٹنس میں یہ جو لفظ ہے ڈارکنیس، اس کو کانوٹیٹیولی یوز کیا گیا ہے اور ہم اس کے سمبولک میننگ یہاں پہ لیں گے۔ لہٰذا ڈارکنیس کا لفظ اس سینٹنس میں یوزیج یا استعمال کے لحاظ سے کانوٹیٹو میننگ لے کے یوز ہوا ہے۔ سینٹنس نمبر 3، دا میسج براٹ یونٹی ٹو ٹرائبس دیٹ ہیڈ لانگ بین ایٹ وار۔ یونٹی کے ہم دونوں میننگ دیکھتے ہیں۔ پہلے لٹرل یا ڈکشنری میننگ دیکھتے ہیں۔ دا اسٹیٹ آف بینگ ون، سنگل اور انڈیوائڈڈ، جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے، جو ایک ہو، بینگ جوائنڈ یا جس کو ملایا جا رہا ہو۔ سمبولک میننگ یونٹی کے کیا ہوں گے؟
हार्मनी, यगानगत, ब्रदरहुड, भाईचारा एंड सोशल पीस और समाजी अमन। तो यहाँ पे जंगों के बाद के वक्त की बात हो रही है। जब जंगें ख़त्म हों तो फिर उससे माशरे में क्या आता है, हम आहंगी आती है या यगानगत आती है, भाईचारा आता है और समाजी अमन व सुकून आता है। लिहाजा इस फ़िक्रे में यूजेज या इस्तेमाल के लिहाज से यूनिटी का वर्ड सिंबॉलिक मीनिंग उसके लिए गए हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे यूनिटी के कॉनोटेटिव मीनिंग लिए गए हैं। सेंटेंस नंबर 4, जस्टिस वॉज वन ऑफ द कोर वैल्यूज़ टोट इन द चार्टर ऑफ मदीना। जस्टिस यहाँ पे बोल्डेड वर्ड है, इसके लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग है द फेयर एंड लॉफुल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, लोगों के साथ जायज़ या मुनसफाना और कानूनी सलूक किया जाना। क्योंकि चार्टर ऑफ मदीना लोगों के साथ मुनसफाना और कानूनी सलूक की बात करता है, इसका मतलब है कि जस्टिस के डिक्शनरी या लिटरल मीनिंग ही इस फिक्रे में मुराद लिए गए हैं। सेंटेंस नंबर 5, द फर्स्ट रेवलेशन चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इस सेंटेंस में जो बोल्डेड वर्ड है रेवलेशन, इसके लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग है द एक्ट ऑफ लॉ डिस्क्लोजिंग डिवाइन नॉलेज, गाइडेंस और कमांड्स टू हिज प्रॉफिट्स। अल्लाह ताला का अपने अंबिया कराम पर अपना इल्म, रहनुमाई या अहकाम देने का सिलसिला, जिसको इस यूनिट के बैकग्राउंड में वही कहते हैं। दिए गए सेंटेंस में रेवलेशन का डेनोटेटिव या डिक्शनरी मीनिंग ही मुराद है। द फर्स्ट रेवलेशन चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, पहली वही जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई उसने तारीख का रुख मोड़ दिया। तो हम कहेंगे कि इस सेंटेंस में बोल्डेड वर्ड रेवलेशन का डेनोटेटिव मीनिंग यूज हुआ है। नेक्स्ट वाला सवाल है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन लेक्चर के लिंक्स मौजूद हैं। लिंक्स पर क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को देख और सुन सकते हैं। Vocabulary and grammar. Read each sentence carefully. Identify the part of speech of the bold word in context. Base your answer on how the word functions in the sentence. इस सवाल में दिए गए तमाम सेंटेंसेस में एक वर्ड है जिसको बोल्ड या नुमायां किया गया है। हमने फ़िक्रे में उस बोल्डेड वर्ड के इस्तेमाल या यूजेज के हिसाब से बताना है कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का किरदार वो नुमायां लफ्ज़ उस फ़िक्रे में अदा कर रहा है। सेंटेंस नंबर 1, शी गेव अ कंपोज्ड रिप्लाई डिस्पाइट द कैओस। अब सवाल ये है कि ये जो नुमायां वर्ड है कंपोज्ड, अपने इस्तेमाल के लिहाज से इस सेंटेंस में कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का किरदार अदा कर रहा है। यहाँ पे कंपोज्ड का जो वर्ड है उसके फ़ौरन बाद रिप्लाई है। रिप्लाई का वर्ड नाउन है और इंग्लिश में नाउन से पहले अमूमन एडजेक्टिव आता है जो नाउन के बारे में कुछ कहता है। तो लिहाजा कंपोज यहाँ पे एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये रिप्लाई के बारे में कुछ कह रहा है और रिप्लाई है यहाँ पे नाउन। तो नाउन के बारे में जो लफ्ज़ कुछ कहता है वो होता है एडजेक्टिव। तो लिहाजा इस सेंटेंस में जो बोल्डेड वर्ड है कंपोज्ड, ये इस सेंटेंस में फंक्शन या अपने काम के लिहाज से एडजेक्टिव है। सेंटेंस नंबर 2, They plan to launch the new campaign in spring. यहाँ पे लॉन्च का वर्ड अपने यूजर्स के हिसाब से वर्ब है क्योंकि लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, और स्टार्ट करना या शुरू करना एक एक्शन है और एक्शन को शो करने वाला वर्ड वर्ब होता है। लिहाजा लॉन्च का जो वर्ड है इस सेंटेंस में अपने फंक्शन के लिहाज से वर्ब है। सेंटेंस नंबर 3, His conduct during the trial was questioned. Conduct का जो नुमायां लफ्ज़ है इस सेंटेंस में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का नाम है और जो नाम होते हैं वो नाउन्स होते हैं। तो कॉन्डक्ट का वर्ड जो इस सेंटेंस में नुमायां किया गया है, बोल्ड किया गया है, वो इस सेंटेंस में फंक्शन के लिहाज से या काम के लिहाज से नाउन है। सेंटेंस नंबर 4, We traveled across the desert by nightfall. Across का वर्ड इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन है। किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन
उस विक्रे में मौजूद नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक उस सेंटेंस में मौजूद किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़ने का काम करती है प्रेपोजिशन। यहाँ पे अक्रॉस का लफ्ज़ ये जो प्रोनाउन है यहाँ पे वी, इसका ताल्लुक जोड़ रही है डेजर्ट के साथ और मूवमेंट शो कर रही है डेजर्ट की तरफ। लिहाजा अक्रॉस का वर्ड इस सेंटेंस में फंक्शन के लिहाज से प्रेपोजिशन है। सेंटेंस नंबर 5, हर क्रिटिसिज्म वाज बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड इंसाइटफुल। कंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्रिटिसिज्म के बारे में कुछ कह रहा है और क्रिटिसिज्म यहाँ पे नाउन है और नाउन के बारे में जो लफ्ज़ कुछ कहता है वो बजाते खुद एडजेक्टिव होता है। लिहाजा अपने फंक्शन के लिहाज से इस सेंटेंस में बोल्ड किया गया लफ्ज़ कंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है। सेंटेंस नंबर 6, ही स्पोक सो इलॉक्वेंटली दैट द ऑडियंस वाज मूव्ड। इलॉक्वेंटली का जो लफ्ज़ है वो इस सेंटेंस में हमारा जो वर्ब है स्पोक, इसके बारे में कुछ कह रहा है और जो लफ्ज़ वर्ब के बारे में कुछ कहता है वो बजाते खुद एडवर्ब का काम कर रहा होता है उस सेंटेंस में। तो लिहाजा अपने फंक्शन के लिहाज से इलॉक्वेंटली का जो लफ्ज़ है जिसको इस सेंटेंस में बोल्ड किया गया है एडवर्ब है क्योंकि ये उस सेंटेंस में वर्ब के बारे में कुछ कह रहा है। सेंटेंस नंबर 7, यू मस्ट लर्न टू बैलेंस योर प्रायोरिटीज इफेक्टिवली। बैलेंस का वर्ड जो इस सेंटेंस में बोल्ड है वो अपने फंक्शन के लिहाज से वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस एक्शन को शो करता नज़र आ रहा है और एक्शन को शो करने वाला लफ्ज़ सेंटेंस में वर्ब होता है। सेंटेंस नंबर 8, द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूज्ड द यंगर स्टूडेंट्स। एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे बोल्डेड वर्ड है और उसके फ़ौरन बाद जो वर्ड है वो है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स नाउन होता है और नाउन के बारे में ये जो बोल्डेड वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट ये कुछ कह रहा है। नाउन्स के बारे में जो लफ्ज़ कुछ कहता है वो बजाते खुद एडजेक्टिव होता है और क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज़ कॉन्सेप्ट्स के बारे में यानी नाउन के बारे में कुछ कह रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज़ बजाते खुद एडजेक्टिव होगा। सेंटेंस नंबर 9, द जनरल्स कमांड वाज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। कमांड एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का नाम है और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का जो नाम होता है उसको नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। लिहाजा लफ्ज़ कमांड जिसको इस सेंटेंस में बोल्ड किया गया है वह अपने फंक्शन के लिहाज से इस सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है। सेंटेंस नंबर 10, वी वेटेड आउटसाइड अनटिल द हॉल वाज रेडी। आउटसाइड यहाँ पे एडवर्ब है क्योंकि आउटसाइड का लफ्ज़ इस सेंटेंस का जो वर्ब है वेटेड उसके बारे में कुछ कह रहा है और एडवर्ब की डेफिनेशन के हिसाब से जो लफ्ज़ सेंटेंस में वर्ब के बारे में कुछ कहता है वो वर्ड बजाते खुद एडवर्ब होता है। लिहाजा एडवर्ब की डेफिनेशन के हिसाब से आउटसाइड का जो बोल्डेड वर्ड है इस सेंटेंस में वो फंक्शन के लिहाज से एडवर्ब है। क्वेश्चन सी, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन पैरेंथेसिस। सेंटेंस नंबर 1, द कमिटी टू अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से एक ऑप्शन हमने इस ब्लैंक में फिट करना है। प्लान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लान्स यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया हुआ है। अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी जो 3 है इंग्लिश में सिर्फ ही, शी और इट, या फिर सिंगुलर नाउन हो किसी भी एक चीज़, जगह, शख्स या आइडिया का नाम हो और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आए तो फर्स्ट फॉर्म अकेली नहीं आती बल्कि उसके साथ एस या एस का भी इजाफा करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया हुआ है कमिटी, ये सिंगुलर नाउन है, किसी एक चीज़ का नाम है। लिहाजा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है तो उसके साथ एस या एस का आना लाजमी है। लिहाजा कमिटी का जो सब्जेक्ट है इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि है प्लान्स। द कमिटी प्लान्स टू अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। सेंटेंस नंबर 2, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स
लेट फॉर द सेमिनार। यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, वाज या वर। नाइदर और नोर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसा कि हमारे पास ये सेंटेंस नंबर 2 है, वहाँ पे वर्ब नज़दीक तरीन सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया जाता है। वर्ब से नज़दीक तरीन सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, और अगर वर्ब से नज़दीक तरीन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर सिंगुलर वर्ब लगता है। अब यहाँ पे इस ब्लैंक या खाली जगह के नज़दीक तरीन जो सब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट्स। ये प्लूरल है क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल लगेगा, और यहाँ पे वाज या वर में प्लूरल वर्ब है वर। नाइदर द टीचर नो द स्टूडेंट्स वर लेट फॉर द सेमिनार। सेंटेंस नंबर 3, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स सबमिटेड द एप्लीकेशन हैज़ या हैव। रूल कहता है ईच इज़ ऑलवेज सिंगुलर, कि ईच जिस सेंटेंस में भी आएगा हमेशा वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, इवन इफ फॉलोड बाय ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। चाहे ईच के फ़ौरन बाद ऑफ की प्रपोजिशन आ जाए और ऑफ की प्रपोजिशन के बाद चाहे प्लूरल नाउन ही हो, लेकिन क्योंकि ईच आ गया सेंटेंस में तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, देखिए ईच के बाद प्रपोजिशन आई है और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट भी आ गया है, लेकिन रूल कहता है कि क्योंकि ईच आ गया है इसलिए यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगा, और हैज़ और हैव में सिंगुलर वर्ब है हैज़, लिहाजा हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ सबमिटेड द एप्लीकेशन। सेंटेंस नंबर 4, शी यूजुअली हर कॉफ़ी विदाउट शुगर। टेक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमने देखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर तो नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर 3 होते हैं इंग्लिश में, ही, शी और इट। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, इसका मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो क्या करना है कि हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। लिहाजा यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर शी की वजह से हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस वाला ऑप्शन जो कि टेक्स है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। शी यूजुअली टेक्स हर कॉफ़ी विदाउट शुगर। सेंटेंस नंबर 5, आई डैश माई नोट्स बिफोर द लेक्चर बिगैन। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, रिव्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रिव्यूड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब अगर हम गौर से देखें तो ये फिक्रा 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, आई डैश माई नोट्स और द लेक्चर बिगैन। इन दोनों पार्ट्स को जोड़ा गया है बिफोर के वर्ड से, जो कि यहाँ पे एक कंजंक्शन है। अब दोनों पार्ट्स माजी को बयान कर रहे हैं। अगर माजी में 2 काम हुए हों और दोनों को हमने बयान करना हो तो उसके लिए दोनों तरफ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लिहाजा यहाँ पे क्योंकि सेकंड फॉर्म है बिगैन, इधर भी हम सेकंड फॉर्म वर्ब की लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। लिहाजा यहाँ पे होगा आई रिव्यूड माई नोट्स बिफोर द लेक्चर बिगैन। Vocabulary and grammar. Question D. Transform the word in parenthesis to the appropriate form based on the sentence's grammatical structure. इस सवाल में जितने सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिया गया है उसकी मुनासिब फॉर्म या शक्ल ब्लैंक में लगानी है। वर्ड की एक शक्ल वर्ब हो सकती है, या वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म हो सकती है, या फिर उस वर्ड की नॉन वाली शक्ल हो सकती है, या फिर उस वर्ड की एडजेक्टिव वाली शक्ल हो सकती है, या फिर उस वर्ड की एडवर्ब वाली शक्ल हो सकती है। तो हमने यहाँ पे सही वाली फॉर्म या शक्ल उस वर्ड की सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए ब्लैंक में फिट करनी है। सेंटेंस नंबर 1, शी ऑलवेज स्पीक्स विद ग्रेट, ब्रैकेट में दिया गया है कन्फाइड। अब यहाँ पे विद ग्रेट इसके फौरन बाद नाउन आएगा। अब कन्फाइड तो बजाते खुद वर्ब है, लेकिन इसकी जो नाउन वाली फॉर्म या शक्ल है वो है कॉन्फिडेंस। लिहाजा यहाँ पे क्योंकि नाउन आना है तो हम कन्फाइड की कॉन्फिडेंस यानी नाउन वाली फॉर्म यहाँ पे पुट करेंगे। सेंटेंस नंबर 2, द टीचर इनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली। अब पैरेंथेसिस या ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है इनकरेज। इस सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखा जाए
تو یہاں پہ 2 3 4 آپشنز لگ سکتی ہیں، لیکن سب سے آسان آپشن آپ کے لیے جو یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں وہ ہے اس کی سیکنڈ فارم. اس ورڈ کے آگے آپ نے سمپلی ڈی لگا دینا ہے اور وہ سیکنڈ فارم بن جائے گی جو یہاں پہ ہم آسانی سے پٹ کر سکتے ہیں. دا ٹیچر انکریجڈ اسٹوڈنٹس ٹو تھنک کریٹیکلی. سینٹنس نمبر 3. ہز کریٹ آئیڈیاز ور ویلکمڈ بائی دا کمیٹی. اب یہاں پہ دیکھیے بلینک کے فوراً بعد آئیڈیاز کا ورڈ ہے اور آئیڈیاز یہاں پہ ایز اے ناؤن کام کر رہا ہے. ناؤن سے پہلے انگلش میں ایڈجیکٹو ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انگلش میں ایڈجیکٹو کے فوراً بعد ناؤن کا ورڈ آتا ہے. تو یہاں پہ ناؤن چونکہ آیا ہوا ہے اس لیے بلینک میں ہم ایڈجیکٹو لگائیں گے. کریٹ ورب کی فرسٹ فارم ہے، اس کی ایڈجیکٹو والی فارم ہے کریٹو، لہٰذا یہاں پہ ہم کریٹو کا ورڈ لگائیں گے جو کہ ایڈجیکٹو ہے. اور کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد ناؤن آ رہا ہے، لہٰذا کریٹو یہاں پہ کریٹ کی اپروپریٹ فارم ہے جو ہم نے یہاں پہ لگانی ہے. سینٹنس نمبر 4. They acted impulse which led to a poor outcome. یہاں پہ یہ جو بریکٹ میں ورڈ ہے امپلس، یہ ورب کے فوراً بعد آیا ہوا ہے، یعنی ورب کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے. اور ورب کے بارے میں جو ورڈ کچھ کہتا ہے وہ ایڈورب ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ بریکٹ والا جو لفظ ہے امپلس، اس کی ایڈورب والی فارم ہمیں یہاں پہ لگانی ہے جو کہ ہے امپلسولی. امپلسولی ایڈورب فارم ہے، اور یہ ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ورڈ ورب کے فوراً بعد آیا ہے، مطلب ورب ایکٹڈ کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، اور ورب کے بارے میں جو لفظ کچھ کہتا ہے وہ ایڈورب ہوتا ہے. اس لیے ہم نے امپلس جو کہ بذات خود ایک ورب ہے، اس کی ایڈورب والی فارم یہاں پہ پٹ کی ہے. They acted impulsively which led to a poor outcome. Sentence number 5. That was an extremely value contribution. Contribution ایک ناؤن ہے اور ناؤن سے پہلے بلینک ہے یا خالی جگہ ہے. ناؤن سے پہلے انگلش میں ہمیشہ ایڈجیکٹو آتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انگلش میں ایڈجیکٹو کے فوراً بعد ناؤن آتا ہے. لہٰذا ہم ویلیو جو کہ بذات خود ایک ورب ہے اس کی ایڈجیکٹو والی فارم اس بلینک میں پٹ کریں گے. اس لیے ہم نے یہاں پہ ویلیوبل جو کہ ویلیو کی ایڈجیکٹو والی فارم ہے وہ یہاں پہ پٹ کی ہے. That was an extremely valuable contribution. Vocabulary and grammar. Question E. Choose the correct preposition from the options given. بریکٹ میں ہر سینٹنس کے سامنے 2 آپشنز دیے گئے ہیں، 2 پریپوزیشنز دی گئی ہیں. ہم نے جو موسٹ سوٹیبل ہے وہ یہاں پہ پٹ کرنی ہے. سینٹنس نمبر 1. She was really pleased blank her exam results. پلیزڈ کا ورب آیا ہوا ہے، پلیزڈ کے بعد یہاں پہ سوٹیبل ہوگا ود. پلیزڈ ود کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر خوش ہونا، کسی کے نتیجے پر خوش ہونا، لہٰذا یہاں پہ ہم ود کا پریپوزیشن سلیکٹ کریں گے. She was really pleased with her exam results. Sentence number 2. The company's headquarters is located dash Lahore. 2 آپشن ہیں in اور on. اگر شہروں، ممالک ہوں یا بڑی جگہوں کا تذکرہ ہو رہا ہو تو ان سے پہلے ہم نے اگر پریپوزیشن لگانی ہو تو وہ لگائیں گے in. لاہور چونکہ ایک بڑا شہر ہے یا بڑی جگہ ہے، اس لیے یہاں پہ on نہیں لگائیں گے بلکہ in کا پریپوزیشن یوز کریں گے. The company's headquarters is located in Lahore. Sentence number 3. We had to discuss the issue, the meeting. During یا in. During کا مطلب ہوتا ہے focus on time span، دورانیے پر زور. کیونکہ یہاں پہ میٹنگ کے دوران ہی کوئی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے تو یہاں پہ زیادہ سوٹیبل پریپوزیشن ہوگی during. We had to discuss the issue during the meeting. میٹنگ کے دوران ہم نے مسئلہ ڈسکس کیا. Sentence number 4. The teacher was very strict the students' attendance. Strict کے بعد آپ نے لگانا ہوتا ہے about. The teacher was very strict about the students' attendance. استاد طلباء کی حاضری کے بارے میں بہت سخت تھا یا بہت سخت تھی. Sentence number 5. The book is due back the library next week. To یا at. ٹو ہم لگاتے ہیں جب ہم نے ڈائریکشن یا منزل شو کرنی ہو، کوئی سمت شو کرنی ہو یا کسی منزل کی طرف اشارہ کرنا ہو. تو یہاں پہ کیونکہ کتاب اس نے واپس لے جانی ہے لائبریری کی طرف، تو طرف کے لیے ہم پریپوزیشن لگاتے ہیں ٹو.
The book is due back to the library next week. Sentence number 6. He has been working the same company for 10 years. Work for a company, किसी कंपनी के लिए काम करना. यहाँ पे भी तस्करा हो रहा है कि 10 साल से वो एक ही कंपनी के लिए काम कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा वर्क फॉर अ कंपनी, किसी कंपनी के लिए काम करना. लिहाजा हम यहाँ पे फॉर का प्रपोजिशन सेलेक्ट करेंगे. He has been working for the same company for 10 years. 10 साल से वो एक ही कंपनी के लिए काम कर रहा है. Sentence number 7. The festival is celebrated the first weekend of every month. On का preposition हम यूज़ करते हैं अगर हम दिनों की बात करें या डेट्स की बात करें, तारीखों की बात करें. इस फिक्र में क्योंकि वीकेंड की बात हो रही है या डेज की बात हो रही है, इसे यहाँ पे preposition लगेगा on. The festival is celebrated on the first weekend of every month. Sentence number 8. The argument is primarily personal beliefs about या over. यहाँ पर about का preposition लगेगा क्योंकि हम किसी मौजू या मामले के बारे में बात कर रहे हैं. The argument is primarily about personal beliefs. ذاती अकायद के बारे में है बुनियादी तौर पर ये सारा आर्गूमेंट या बहस. इसे यहाँ पे about का preposition select होगा. Sentence number 9. She has been traveling Europe for the past 2 months. Around या across. पिछले 2 महीनों से यूरोप भर में वो सफ़र कर रही है. ट्रैवलिंग अक्रॉस होगा. अक्रॉस होता है एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाना, और यूरोप में वो क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ तक जा रही है यानी सारे यूरोप का वो टूर कर रही है, इसलिए यहाँ पे अक्रॉस का प्रपोजिशन सूटेबल है. She has been traveling across Europe for the past 2 months. Sentence number 10. They arrived the airport just in time for the flight. To या at. जब हमने छोटी जगहों का जिक्र करना हो, वहाँ पे पहुँचने का जिक्र करना हो, जैसे एयरपोर्ट, स्टेशन, स्कूल या हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हमने at का प्रपोजिशन यूज़ करना होता है. They arrived at the airport just in time for the flight. Writing skills. Question A. Write a 250 to 300 words explanatory essay highlighting the key teachings from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's farewell sermon and their continued relevance in today's world. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा में जो नुमायाँ तालीमात थीं, उनके बारे में हमने एक मजमून लिखना है जिसकी लेंथ 250 से 300 वर्ड्स के दरमियान हो, और उन टीचिंग्स की आज की मॉडर्न दुनिया में जो रेलेवेंस है, उनकी अहमियत है, उस पे हमने एक मजमून लिखना है. अब नीचे ये सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने किस तरह मजमून लिखना है. यानी इंट्रोडक्शन 50 वर्ड्स का करीबन हो, फिर ऐसे का जो दरमियान वाला पार्ट है यानी बॉडी वो 150 से 180 वर्ड्स के दरमियान हो, और फिर आखिर पे आपने 50 से 70 वर्ड्स का कंक्लूजन लिखना है. फिर आगे राइटिंग टिप्स हैं कि आपने किस तरीके से मजमून लिखना है. मैंने इन तमाम इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एक मजमून यहाँ पे लिखा है जिसको आप तैयार करके अगर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अपीयर होता है तो आप बड़े आराम से अच्छे नंबरों के लिए ये मजमून लिख सकते हैं. की टीचिंग्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स फेयरवेल sermon and their modern relevance. The farewell sermon of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was delivered during his last pilgrimage at Arafat in the 10th year of Hijrah. This historic address summarizes the core principles of Islam and provided a universal guide for ethical living. Its timeless teachings continue to illuminate human conduct and societal values. One of the central messages of the sermon is universal human equality. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam declared that all people share the same origin from Adam alayhi salam, and no Arab has superiority over a non-Arab, nor a white person over a black person, except through piety. This principle remains deeply relevant in today's world where racism and social discrimination still exist. It calls societies to uphold respect, tolerance,
and brotherhood beyond barriers of race, class, or nationality. Another key lesson is the sanctity of life, property, and honor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam compared the inviolability of these rights to the sacredness of the day and the land of Arafat. This teaching emphasizes justice, the protection of human rights, and the avoidance of oppression. In the modern era, it serves as a reminder to strengthen laws, prevent exploitation, and ensure the dignity of every individual. Lastly, the sermon urged adherence to the Quran and Sunnah as the ultimate sources of guidance. In times of moral confusion and social challenges, this instruction directs Muslims towards a life of balance, integrity, and accountability. In conclusion, the farewell sermon is a timeless charter for humanity. Its principles of equality, justice, and moral responsibility remain a guiding light for individuals and societies, offering a pathway to peace, harmony, and lasting prosperity. Question B. Write a biographical sketch of Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala Anha, highlighting her life, character, and her exceptional support to Islam during its earliest and most difficult years. اس سوال میں ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے بارے میں ایک پیراگراف یا ایسے لکھنا ہے جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار اور اسلام کے شروع کے مشکل ترین سالوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سپورٹ ہے اس کے بارے میں خیالات کا اظہار کرنا ہے. اس کے لیے بھی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ یہ مضمون یا پیراگراف 200 سے 250 ورڈز کا ہونا چاہیے اور اس میں بھی انٹروڈکشن، مین باڈی اور کنکلوژن ہونا چاہیے باقاعدہ، اور ٹون اور انفارمیشن ایکوریٹ ہونا چاہیے. ہم نے پرسنل اس میں کوئی چیز شیئر نہیں کرنی. ان تمام گائیڈ لائنز کی روشنی میں میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بایوگرافیکل اسکیچ نیچے تحریر کیا ہے. آپ امتحان میں اگر یہ آپ کو اپیئر ہوتا ہے ایگزام میں، اچھے نمبروں کے لیے بآسانی اس بایوگرافیکل اسکیچ کو تحریر کر سکتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، the first mother of the believers. Hazrat Khadija رضی اللہ تعالیٰ عنہا, the honored wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was among the most distinguished women of Mecca. Born into the respected clan of Quraysh, she inherited a flourishing trade from her father and managed it with wisdom and integrity. Renowned for her purity and generosity, she was widely addressed as Al-Tahira, reflecting the high moral esteem in which she was held by society. Her marriage to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam became a turning point in both their lives. After witnessing his honesty and impeccable character during a business expedition to Syria, she radiyallahu ta'ala anha sent a proposal through his family. Their marriage was founded on mutual trust, compassion, and respect. When the first revelation was received in the cave of Hira, she radiyallahu ta'ala anha was the first to affirm faith in his prophethood. She stood beside him sallallahu alaihi wasallam with steadfast emotional and financial support, offering comfort when Mecca's hostility and persecution weighed heavily on him. Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha departed from this world in the year of sorrow, leaving behind a legacy of devotion and sacrifice. As the first believer in Islam and a source of strength for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she remains an enduring example of piety, loyalty, and courage, inspiring Muslims across generations to serve their faith with sincerity.